أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء اور سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85 کی تلاوت کریں گے. اس پر ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تشریح کریں گے انشاءاللہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے. یہ روح میرے رب کے کا حکم ہے، امر ہے، یا میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں کو بہت قلیل یعنی بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. And they ask you, O Muhammad, about the soul or spirit. Say, the soul is of the affair that is concern of my Lord, and you, that is mankind, have not been given of knowledge except a little. اس آیت میں اللہ نے روح کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، اور یہ سوال جو ہے یہودیوں نے، مدینہ میں جو یہودی آباد تھے، انہوں نے مشرکین کے ذریعے سے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. اور یہ صرف 3 سوالات تھے. اس میں سے ایک سوال جو ہے وہ روح کے بارے میں تھا. دوسرا سوال جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں تھا، اور تیسرا سوال جو ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا. تو یہ سوالات انہوں نے مشرکین قریش کے ذریعے سے کروائے تھے. تو انہیں یہ چیک کرنا تھا، یعنی آپ کی جو نبوت کی حقانیت کو پرکھنے کے لیے انہوں نے یہ سوالات آپ سے کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک دوسرے جو سوالات ہیں، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں جو سوال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے بارے میں جو ان کا سوال تھا، اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بہت ہی بلیغ، فصیح و بلیغ انداز میں اللہ نے اس کو دے دیا. جو اس کے بعد والی سورہ بنی اسرائیل کے بعد والی جو سورہ ہے، یعنی سورہ کہف میں. اور روح کا جو بارے میں جو ان کا سوال تھا، روح یعنی اسپرٹ، اس کو سول بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اور ہندی میں آتما کہتے ہیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یعنی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. تو روح کے بارے میں یہ جو سوال ہے، یہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول سے کیا گیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد بھی یہ سوال آج بھی اپنی جگہ قائم ہے. اور روح کے بارے میں سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں، خاص کر جو آج کی جو سائنسی مغربی دنیا ہے، سائنسی اور
مادی دنیا ہے وہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس پر سوال اٹھاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو روح کی وجود پر ہی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن یہ جو سوال ان کا تھا وہ انہوں نے روح کا انکار تو نہیں کیا تھا. اس وقت جو 14 سال پہلے جن لوگوں نے سوال کیا تھا انہوں نے روح کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن روح کے بارے میں انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے وہ سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. انہوں نے حقیقت پوچھی، لیکن آج جو ہے وہ روح کا ہی انکار کیا جا رہا ہے، یعنی اسپرٹ اور سول کا جو ہی اس کا ہی انکار کیا جا رہا ہے. تو آج بھی یہ سوال جو ہے الگ انداز میں کیا جاتا ہے. سوال اپنی جگہ باقی ہے، لیکن وہ الگ انداز میں الگ اس کے تناظر میں اور ضمن میں کیا جاتا ہے. تو اللہ نے بہت ہی مختصر اور جامع اور بلیغ انداز میں اس کا جواب دیا ہے کہ روح میرے رب کی قل الروح من امری ربی، یہ روح میرے رب کی کا امر ہے. امر یعنی آرڈر ہے، حکم ہے، فرمان ہے. اور پھر آگے اللہ نے کہا اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے، انسانوں کا جو علم ہے وہ بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے. یعنی اللہ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور انسان کو جو علم دیا گیا ہے بہت ہی محدود ہے. تو انسانوں کے پاس ہمارے پاس جو علم ہے یا انسانوں کی جو انٹلیکچول کیپیسٹی ہے، ذہنی استطاعت ہے، تو ہم اس علم ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہ انسان کی یعنی جو ذہنی جو استطاعت ہے، یعنی اس کا جو شعور ہے وہ اس کی شعور سے بالا تر ہے. اب جیسے سورہ آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے، یعنی جتنا ہمارا رب چاہے. یعنی اللہ ہمارا رب جتنا چاہتا ہے اپنے علم میں سے اتنا انسانوں کو عطا کرتا ہے. تو کچھ علوم ایسے ہیں جو اللہ نے نبیوں کو بھی رسولوں کو بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا. جیسا کہ آدم اور ابلیس و ملائکہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم، تمام اسماء کا نام، تمام اسماء کو سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں کے ان کے چیزوں کے اسماء بتاؤ، چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ تو پاک ہے، یعنی تمام خامیوں سے اور کمزوریوں سے اور نقائص سے پاک ہے. لا علم لنا، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر اتنا ہی
इल्ला मा अल्लमतना, जितना तूने हमें सिखाया है, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू बड़े इल्म वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। तो यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि फरिश्तों का इल्म भी महदूद है, उनको उतना ही इल्म है जितना अल्लाह ने उनको सिखाया। इसी तरह अंबिया और रसूल जो है, अल्लाह ताला उनको भी इल्म व हिकमत अता करता है, लेकिन उनको भी उतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह ताला उनको देता है या देना चाहता है। अब रूह का जो इल्म है, रूह के बारे में जो इल्म है, वो अंबिया और रसूलों को भी इसकी हकीकत का जो इल्म है वो नहीं दिया गया। बस यहाँ पे अल्लाह ने इतना फरमाया कि कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये रूह जो है तुम्हारे रब के हुक्म में से है, अम्र में से है, यानी इट इज वन ऑफ द अल्लाह's कमांड्स। अब जैसे यौमुस साआ यानी कयामत का जो दिन है, उसका इल्म भी अल्लाह ताला ने ना फरिश्तों को उसका इल्म है, ना तो अंबिया और रसूलों को उसका इल्म दिया गया कि कयामत किस दिन आएगी, उसकी सात, उसकी घड़ी कब होगी। तो ये इल्म अल्लाह ने अपने लिए खास रखा है। उसी तरह रूह का जो इल्म है वो अल्लाह ने उसका हकीकी इल्म जो है, उसकी हकीकत का इल्म अल्लाह ही को है। लेकिन ये बात वाज़ेह है और कतई है कि रूह का वजूद है, रूह का वजूद है, और रूह जो है ये इंसानी वजूद का एक लाजमी यानी इंटीग्रेटेड पार्ट है। रूह जो है एक लतीफ शय है, यानी एक मेटाफिजिकल एंटिटी है जो किसी को नजर तो नहीं आती, लेकिन हर जानदार की कुव्वत व तवानाई उसी रूह के अंदर मुजम्मिर है। लेकिन रूह की हकीकत और माहियत क्या है, ये कोई नहीं जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। ये हमारे रब की शान में से एक शान है, जिसकी हकीकत को उसके सिवा कोई नहीं जानता है। लेकिन रूह चूंकि एक मेटाफिजिकल एंटिटी है, एक इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, इसलिए आज के ज़माने में कुछ लोग रूह का जो है वो इनकार करते हैं, यानी आत्मा का, रूह का इनकार करते हैं। लेकिन आज की जो जदीद साइंसी और टेक्नोलॉजी तरक्की जो हुई है, उसमें उस पर हम जरा गौर करें तो हमें इस फिनोमेना को हम समझने में हमें आसानी हो सकती है। जैसे आज के ज़माने में इंसानों ने जो है कंप्यूटर बना लिया है और रोबोटिक्स वगैरह उन्होंने बनाया है। तो जो कंप्यूटर्स या रोबोट्स होते हैं, तो उसमें दो पार्ट होता है, एक तो उसका हार्डवेयर होता है और एक उसका सॉफ्टवेयर होता है। तो जो हार्डवेयर है वो तो फिजिकल है, वो हमें नजर आता है, हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा है, लेकिन हम उसको अपनी आंखों से हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन उस हार्डवेयर में जो असल है, जो उस हार्डवेयर को ड्राइव करता है, उसको चलाता है, वो असल में वही सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो डाला गया है, इंस्टॉल किया गया है।
سافٹ ویئر اس ہارڈ ویئر کو جو ہے نا وہ ڈرائیو کرتا ہے، اس کو موشن دیتا ہے، اس کو انسٹرکشن دیتا ہے. تو اسی طرح انسان کا جسم جو ہے، انسان کا جو شریر ہے وہ ایک ہارڈ ویئر، ہم اس کو اگر ایک ہارڈ ویئر ہے، اور اس کے اندر جو روح اللہ نے اس کے اندر جو روح پھونکی ہے یا روح ڈالی ہے یا روح جو انسٹال کی ہے، تو وہ جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اس کا وجود ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو اب سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ تو سافٹ ویئر جو ہے جنرلی سافٹ ویئر کا جو ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از اے سیٹ آف پروگرامس. ایک کچھ پروگرامس ہوتے ہیں جو ایک مخصوص پروگرامنگ لینگویج میں کیے جاتے ہیں، اور پروگرامس کیا ہوتے ہیں؟ ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتے ہیں، کمانڈس ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ آپ کہہ دیجیے کہ روح جو ہے یہ تمہارے رب کی طرف کا کمانڈ ہے، حکم ہے، آرڈر ہے. اور جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ بھی ایک سیٹ آف پروگرامس ہوتا ہے. پروگرام سے ایک سیٹ آف کمانڈس اور انسٹرکشنز جو ایک مخصوص لینگویج میں وہ دیا جاتا ہے. تو انسان کا جو جسم ہے وہ تو ایک فزیکل اینٹیٹی ہے، اور وہ فانی ہے، یعنی فنا ہو جانے والی چیز ہے، اور اس کا تعلق اسی زمین سے ہے، اسی زمین کے مرکبات سے یا اس کی ایلیمنٹ سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور اسی زمین میں پھر وہ مل جاتی ہے، فنا ہو جاتی، اسی میں مرنے کے بعد اسی میں پھر وہ مل جاتی ہے. لیکن اس جسم کے اندر جو آتما ہے، جو روح ہے، جو سول ہے، وہ آسمان سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے نے اس کو ہمارے جسم میں ڈالا ہے یا انسٹال کیا ہے. تو وہ جو ہے وہ فانی، وہ ایٹرنل ہے، یعنی لا فانی ہے، میٹا فزیکل ہے اور لا فانی ہے، اس کو کوئی فنا نہیں. جیسے فزکس میں ہم انرجی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انرجی کیا ہے؟ انرجی it cannot be created, it cannot be destroyed, but energy can be converted into one form to another form. It converts into one form into another form. Energy cannot be created, cannot be destroyed, but one energy can be converted, it can be converted into another form. اسی طرح جو ہماری روح ہے، آتما ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اس کو فنا نہیں ہے، وہ ایٹرنل ہے، لیکن وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں سفر کرتی ہے، ٹریول کرتی ہے. جیسے انسان جو ہے یہ روح جو ہے اس زمین، یعنی ہمارے جسم میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں ہمارے جسم میں آنے سے پہلے یہ روح جو ہے یہ عالم ارواح میں تھی، جہاں پہ اللہ نے تمام جتنے ارواح اس دنیا میں آنے والے ہیں، آدم کی علیہ السلام کی ذریت میں جو بھی ارواح، جتنے لوگ اس دنیا میں آنے والے ہیں، سب کو اللہ نے جمع کیا تھا. ان کی روحوں کو، ان کی آتماؤں کو، ان کے سولز کو اللہ نے جمع کیا تھا. ان سے اللہ نے ایک عہد و پیمان لیا تھا، جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں. اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ قالوا بلا، کہ بے شک، کیوں نہیں، اور کون ہو سکتا ہے. پھر ان تمام روحوں کو جو عالم ارواح میں تھی، ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا، ان کو ایک جسم یعنی شریر دیا جائے گا، پھر ان کو ایک عمر دی جائے گی، پھر ان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، پھر ان کو موت دی جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ موت کے بعد وہ روح جو ہے اس شریر کو یعنی جسم کو، اس باڈی کو چھوڑ کر جو ہے دوسرے عالم میں یعنی عالم برزخ میں چلی جائے گی.
پھر عالم برزخ میں ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو پھر یہ روح جو ہے عالم برزخ سے پھر عالم آخرت میں داخل ہو جائے گی. تو یہ روح جو ہے یہ لا فانی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹریول کر سکتی ہے اور کرتی ہے. اور جیسے قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ روح جو ہے جب ہم انسان سوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عارضی طور پر اس کو فوت کرتا ہے، یعنی اس کی روح جو ہے وہ سفر کرتی ہے. اس کا جسم جو ہے وہ زمین پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ جو ہے نا وہ اللہ کے پاس یعنی آسمانوں میں سفر کرتی ہے، پھر واپس آتی ہے. تو انسان کے وجود کا جو اصل اور اعلیٰ جو چیز ہے وہ اس کی روح، اس کی آتما ہے. اور اس کا ذکر اللہ نے دوسری صورتوں میں بھی، دوسرے مقام پر بھی اللہ نے قرآن میں روح کا ذکر کیا ہے. کہ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 28 سے 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. And mention, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when your Lord said to the angels, I will create a human being out of clay from an altered black mud. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کی تخلیق کرنے والا ہوں ایک کھنکھناتی ہوئی کالی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس میں یعنی وہ مٹی کے پتلے میں اپنی روح پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اس مٹی کے پتلے میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. And when I have proportioned him and breathed into him of my created soul, then fall down to him in prostration. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. So the angels prostrated all of them entirely. إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. Except Iblis, he refused to be with those who prostrated. پھر دوسری جگہ سورہ سعد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 71 سے لے کے 74 میں اللہ تعالیٰ نے اس روح کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے پہلے انسان یعنی آدم کے جسم میں اللہ نے وہ روح پھونکی. جیسا اللہ نے فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کی تخلیق کرنے والا ہوں مٹی سے. تو mention when your Lord said to the angels, indeed I am going to create a human being from clay. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس مٹی کے پتلے میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سجدے میں گر جانا، یعنی ان کی تعظیم اور عظمت
کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے سجدے میں گر جانا. So when I have proportioned him and breathed into him of my created soul, then fall down to him in prostration. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. So تمام فرشتوں نے سجدے میں گر گئے. So the angels prostrated all of them entirely. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Except Iblis, he was arrogant and became among the disbelievers. سوائے ابلیس کے جس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. تو یہاں ان آیتوں پر غور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق، یعنی انسان کا جو جسم ہے، اس کا جو شریر ہے، اس کی جو باڈی ہے، اس کی تخلیق اللہ نے مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی سڑی کالی مٹی سے اللہ نے سے کیا، جس کو اللہ نے طین کہا ہے، اور دوسری کا صلصال من حمأ مسنون کہا ہے. تو اسے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک بہت ہی مناسب اور پروپورشنیٹ اللہ نے اس کا ایک جسم یا اس کو باڈی اللہ نے تیار کیا. تو جب جسم اللہ نے مٹی سے، سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے جب ان کا جسم تیار کیا، تب اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا کہ ان کے لیے سجدہ کرو. یعنی جسم ابھی مٹی کا جسم جو ڈھانچہ ہے، ظاہری جو ڈھانچہ ہے وہ تو موجود ہے، یعنی ہارڈ ویئر تو موجود ہے، لیکن ابھی سافٹ ویئر، روح یعنی جو سافٹ ویئر ہے، اللہ کا جو کمانڈ ہے، وہ ابھی اس میں انسٹال نہیں کیا گیا ہے. ابھی اس میں اللہ نے اس کو پھونکا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. یعنی جسم کے اندر جب اللہ نے روح ان کے اندر ڈالی، اپنی روح جب ان کے اندر پھونکی، پھر اللہ نے کہا، اور ان کو اللہ نے وہ علم سکھایا، وہ خاص علم سکھایا جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے لیے سجدے میں گر جاؤ. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو جسم جو ہے وہ مٹی کا تھا، لیکن اس کے اندر جو روح اللہ نے اپنی پھونکی تھی، اصل جو مقام ہے، جو اصل ویلیو ہے، وہ انسان کی روح ہے. لیکن ابلیس نے جو ہے وہ روح کے بجائے انسان کے جسم پہ فوکس کیا. یعنی اس نے جو سجدہ نہ کرنے کی جو دلیل پیش کی، وہ انسان کے جسم کو فوکس کرتے ہوئے کہ اس کا جسم جو ہے، یعنی اس کا جو باڈی ہے، شریر ہے، وہ تو مٹی سے، یعنی ایک سڑی گڑی کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے، اور میری تخلیق تو آگ سے ہوئی ہے. تو لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں، تخلیق کے لحاظ سے میں اس سے بہتر ہوں. لیکن اصل جو ویلیو ہے وہ انسان کے روح کی ہے، جو اللہ نے اپنی طرف سے اس کے اندر پھونکی ہے. تو اس نے انسان کے جسم پہ فوکس کیا، اس نے روح پہ جو ہے نا، اس کو روح کو اس نے جو ہے وہاں اس سے نظر انداز کیا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ابلیسی کے جو پیروکار ہیں، یا جو ابلیسی جو تہذیب ہے، وہ انسان کے جسم پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. انسان کا جو نفس ہے، جسم ہے، اس پہ فوکس کرتے ہیں.
اور انسان کی جو روحانیت ہے، جو اس کا روحانی وجود ہے، اس کا جو جسمانی وجود ہے، جس میں جسم اور اس کا جو مائنڈ ہے وہ دونوں آ جاتا ہے. تو انسان جو ہے، بنیادی انسان کا جو وجود ہے وہ بنیادی طور پر تین چیزوں کا مرکب ہے. سب سے پہلے تو سب سے اعلیٰ اور عرفہ اس کا جو پارٹ ہے وہ اس کی روح سب سے اوپر ہے. اس کے بعد اس کا جسم یعنی اس کی باڈی ہے، اور پھر اس کا مائنڈ یعنی اس کا قلب ہے. لیکن جو ماڈرن جو تہذیب ہے، اور یا جو انگلیسی تہذیب کہیں یا وہ جو ہے انسان کے جو اس کا فزیکل جو وجود ہے، یعنی ہم اس میں مائنڈ اور باڈی یعنی جسم و قلب دونوں کو ملا لیں تو فزیکل جو اس کا اینٹیٹی ہے، فزیکل جو وجود ہے اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس کا جو روحانی وجود ہے، جو اس کا جو اصل ہے اور جس کا اعلیٰ مقام ہے، اس کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے. اور سارا جو فوکس ہوتا ہے، سارا جو اٹینشن ہوتا ہے وہ انسان کے جسم پہ اور اس کی نفس پہ اور اس کی نفسانی خواہشات، اس کی ہیومن ڈیزائر اور ایموشنز پہ دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، جبکہ روح جو جسم جو ہے وہ فانی ہے، اور جو روح ہے وہ لا فانی ہے یعنی ایٹرنل ہے. اور یہ جو جسم ہے یہ مورٹل ہے، اور روح جو ہے وہ ایٹرنل ہے. اور جسم جو ہے انسان کا وہ اسی دنیا میں رہ جائے گا، اسی دنیا سے کی ایلیمنٹس جو مادی چیز اسی سے بنا ہے، اسی کا مرکب ہے، اور اسی دنیا میں ہی وہ اسی زمین پر رہ جائے گا. اور اس کی روح جو ہے یہاں سے ٹریول کر کے دوسری دنیا، دوسرے عالم میں چلی جائے گی. دوسرے عالم سے آئی تھی اور دوسرے عالم میں چلی جائے گی. تو ہمارا فوکس یعنی اسلامی جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یا جو دین الہی ہے اسلام، وہ جو ہے وہ انسان کے روح پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، اس کو زیادہ امپورٹنس دیا جاتا ہے. ویسے سبھی چیزوں پہ مطلب کو دین جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے، لیکن خاص جو محور اور مرکز جو ہوتا ہے وہ انسان کی روحانیت ہے، یعنی اس کا روحانی وجود. تو انسان کی جو ہیومن لائف ہے، تو بنیادی طور پر ہم اس کو دیکھیں کہ اس کے دو ڈائمنشنز ہیں. ایک اس کے اسپرچول ڈائمنشنز ہے، اس کا جو ایک فزیکل ڈائمنشن ہے. اسپرچولیٹی میں اس کی روحانی زندگی ہے، روحانیت ہے، اسپرچولیٹی ہے. اس کی فزیکل میں اس کی نفس ہے، اس کی جسم ہے، جسمانی وجود ہے، اس کی جو اپنا مائنڈ ہے، اس کا قلب ہے. تو اسلامک سویلائزیشن اور مغربی جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک جو تہذیب ہے، اسلامی سویلائزیشن ہے، وہ انسان کی جو اس کی روح ہے یعنی سول ہے، اس کا مائنڈ ہے، اس کی باڈی ہے، تینوں کا احاطہ کرتی ہے. اور جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، مغربی تہذیب ہے، جو اس کو وہ انسان کے صرف وہ روح کو بالکل نظر انداز کرتی ہے، اور صرف اس کے انسان کے جسم اور اس کے مائنڈ یعنی اس کا جو فزیکل وجود ہے اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس کی نفسانی خواہشات ہیں. اور یہ اسلامی ہمارا دین یعنی اسلامی سویلائزیشن یہ کہتا ہے انسان کو ایک اعلیٰ اس کائنات کا ایک اعلیٰ اور عرفہ یعنی بہترین کریشن یا بہترین مخلوق جو ہے قرار دیتا ہے. جبکہ مغربی تہذیب جو ہے انسان کو کہتی ایک تمام جو اس زمین پر جو جاندار ہیں، جو دابت الارض ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک جانور ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنٹ، باقی جو جانداروں کے مقابلے انٹیلیجنٹ اسپیشی ہے، یعنی ہیومن اینیمل ہے.
اور ہمارا دین یعنی اللہ کی جو کتاب کہتی ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آسمان سے اس زمین پر جو ہے اس کو بھیجا گیا ہے، اور یہ تہذیب کہتی نہیں، انسان جو اسی زمین کا ایک مخلوق ہے، اس کا جو ہے کوئی یعنی زمینی وجود ہے، اس کا کوئی جو ہے نا آسمانی وجود نہیں ہے، کوئی اس کا وجود نہ تھا نہ ہے، اور نہ اس کو کہیں آسمان میں جانا ہے۔ اور ہمارا دین یعنی ہماری اسلامی سلیکشن یہ کہتی ہے کہ انسان کا یہ زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی معرفت، یعنی گاڈ کانشیسنس، اللہ کا تعارف، اللہ کی بندگی اور اللہ کی طرف رجوع اللہ اور روحانیت، یہ اسلامی تہذیب کا جو ہے یہ محور و مرکز ہوتا ہے، جبکہ مغربی تہذیب کا جو محور و مرکز یعنی سینٹر سٹیج ہے وہ مادیت ہے، اور انسانی یعنی انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، اس کے ڈیزائرز، ایسپریشنز ہیں، مٹیریلزم ہے، مادیت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں تہذیبیں جو ہیں یہ بالکل متضاد ہیں، اور بالکل ایک کمپیٹیبلٹی ان میں نہیں ہے، نہیں ہو پاتی ہے، اور ان میں تضاد ہے، اور کانفلکٹ ہے، کیونکہ ایک جو تہذیب ہے اس کی بنیاد جو ہے روحانیت ہے، اور خدا کی معرفت اور خدا ترسی ہے، اور دوسری تہذیب کا جو ہے بنیاد اس کی جو ہے مادیت ہے، نفسانی خواہشات ہے، اور انسان کا مادی وجود ہے۔ اور دونوں تہذیبوں میں جو ہے وہ کانفلکٹ بھی ہے، یعنی کلیش بھی ہے، ٹکراؤ بھی رہا ہے اور ہے۔ تو جیسا کہ ایک مشہور مصنف، مغربی مصنف سیمیول ہنٹنگٹن نے بھی کہا تھا، اور اس نے پیشن گوئی کی تھی، جس کو اس نے اپنا نام دیا تھا اس کتاب کا، کلیش آف سیولائزیشنز۔ اور علامہ اقبال صاحب نے بھی اس کی اس کو اپنے شعر میں اس چیز کو انہوں نے، اس حقیقت کو انہوں نے واضح کیا تھا، جیسا انہوں نے فرمایا تھا، دنیا کو ہے پھر غور کہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ The world is once again facing the battle of soul and body. The culture has once again stirred up its beats. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ Allah trusts in the steadfastness of the believer. Satan is supported by machines of Europe. تو یہاں پہ مشین کا مطلب ہے کہ جو ان کی مغربی دنیا کی سائنسی اور ٹیکنالوجی ترقی ہے، اور کلچر کا یہاں مطلب ہے کہ جو آج جو جدید اور گاڈلیس مٹریلسٹک جو سویلائزیشن ہے، اور سول کا مطلب یہاں پہ اسپرچولیٹی یعنی روحانیت ہے، باڈی کا مطلب یہاں پہ مٹریلزم یا مادیت ہے۔ تو روحانیت اور مادیت کا ٹکراؤ، اور دو تہذیبیں، ایک تہذیب جس کی بنیاد میں روحانیت ہے، ایک تہذیب جس کی بنیاد میں مادیت ہے، دونوں کا ٹکراؤ رہا ہے اور ہے،